اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارکہ مائدہ آیت نمبر 3 سے لے کر آیت نمبر 5 3 to 5. پہلی آیت جو صفحے پر ہمیں نظر آ رہی ہے اس میں پروردگار عالم ان چیزوں کا بیان فرما رہا ہے کہ جنہیں حرام کیا گیا. لہذا ایک فہرست ہے جو ہمارے سامنے ہے کہ حرمت علیکم المیتہ، کہ تمہارے لیے حرام کر دیا گیا مردار کو، والدم اور خون کو، ولحم الخنزیر سور کے گوشت کو، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر اگر ذبح کیا گیا. یہ پہلے بھی وضاحت آ چکی تھی سورہ بقرہ کے اندر کہ ایک ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کرنا، اور ایک یہ ہے کہ اللہ کے نام پر ذبح کر کے اس کے گوشت کو جو تقسیم کیا جائے تو اس ثواب کو کسی کو ہدیہ کرنا. ان دو چیزوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس کے بعد پروردگار عالم نے میتہ یعنی مردار ہی کی جو عنوان اور ٹائٹل قائم کیا تھا اس کے مزید مصادیق یعنی اس کے اپلیکیشنز کو یہاں پر بیان کیا کہ والمنخنقہ، یہ وہ جانور کہ جس کو گلا گھونٹ کر مار دیا گیا ہو، والموقوذہ، لکڑی وغیرہ سے اگر پیٹ کر اسے مار دیا گیا ہو، والمتردیہ، بلندی پر سے اگر گرا کر اسے مار دیا گیا ہو، والنتیحہ، کسی جانور کے سینگ مارنے سے ہلاک ہو جانے والا جانور. اب یہ اگر آپ غور کریں تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو مردار کی کیٹیگری کے اندر شامل ہیں، مگر چونکہ وہاں مشرکین مکہ کے کسٹم اور کلچر کے اندر یہ چیزیں زیادہ نمایاں تھیں کہ وہ اس کو بلا تکلف کھانے میں استعمال کیا کرتے تھے، لہٰذا انہیں ہائی لائٹ کر کے الگ سے بیان کیا گیا. پھر اس کے بعد نوی کیٹیگری ہمارے سامنے آتی ہے کہ وما اکل السبع الا ما زکیتم، اور وہ کہ جسے درندہ کھا جائے مگر یہ کہ تم اس کا تزکیہ کر دو. تو تزکیہ کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کو جا کر پراپر طریقے سے سلاٹر کر دیا جائے، کہ اگر دیکھا ہے کہ جانور کو ایک درندے نے چیر پھاڑ کر ختم کر دیا تو اب وہ میتہ ہو گیا یعنی مردار کی کیٹیگری کے اندر چلا گیا، تو اب اس کو حلال سمجھنا غلط ہوگا. لیکن اگر اس کی زندگی میں ہی اس کو اپروچ کر لیا اور اس کو پراپر طریقے سے جو 4 رگیں کاٹنے کا سلسلہ ہے، قبلہ رخ کرنے کا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ کا نام لینے کا جو معاملہ ہے، تو تمام شرائط اگر پوری ہو جائیں اس کے مرنے سے پہلے تو پھر اس کا گوشت جو ہوگا وہ حلال ہوگا. وما ذبح علی النصب، اور جو بتوں کے اوپر ان کی بھینٹ چڑھایا جاتا ہے اور جو وہاں پر ذبح کیا جاتا ہے. وان تستقسموا بالازلام، اور جو جوئے والے تیروں کے ذریعے سے تقسیم کیا جاتا ہے. تو یہ بات پہلے بھی سورہ بقرہ کے اندر ہم اس کو ڈسکس کر چکے کہ جوئے کو پروردگار عالم نے حرام قرار دیا ہے، اس کی تقسیم کسی طریقے سے بھی ہو. یہ وہی جو ان کا انداز تھا اس کی یہاں پر خاص طور پر ذکر کر کے ممانعت کی جا رہی ہے. تب آپ نوٹ کریں گے کہ یہ جو معاملہ ہے گوشت سے بڑھتے بڑھتے جوئے تک پہنچ گیا اور اس کی حرمت کو بھی یہاں پر بیان کیا گیا. پھر اس کے بعد بیان کیا جاتا ہے کہ ذالکم فسق، یہ سب کے سب فسق ہے، بد کرداری ہے. اب یہاں پر جو بات آئی ہے کہ ذالکم فسقن، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ 2 جملے ہیں جو الیومہ سے شروع ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد واپس اسی حوالے سے گفتگو آگے بڑھتی ہے. ان 2 جملوں کو ہم درمیان میں چھوڑتے ہوئے براہ راست شفٹ کرتے ہیں اس آخری سینٹنس کی طرف کہ جو اس آیت نمبر 3 کے اندر ہے، کہ جس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لاسم، کہ اگر کوئی لاچار ہو جائے یعنی بھوک کے اندر اس طرح سے پریشان ہو گیا کہ اب اس کے پاس کوئی اور دوسرا آپشن ہی نہیں رہا، جبکہ وہ کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کرنا چاہ رہا لیکن مرنے کے قریب آ چکا ہے، اور اگر یہ نہیں کھائے گا تو پھر وہ زندہ نہیں رہ پائے گا. تو پھر پروردگار عالم اپنے غفور اور رحیم ہونے کا حوالہ دیتا ہے کہ خدا غفور ہے، خدا رحیم ہے، کہ اتنا اسے کھانے کی اجازت ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنی زندگی کا سامان کر سکے اور سروائیول اس کا اسٹیک پر نہ آ جائے. اب آئیے جو درمیان میں 2 جملے ہیں، یہ جو 2 جملے درمیان کے اندر رکھ دیے گئے ہیں یہ خود اپنے طور پر اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ ان کا ما قبل اور ما بعد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے.
ارشاد ہوتا ہے کہ الیوم آج کے دن یئس الذین کفروا من دینکم کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے فلا تخشوہم واخشونی تو ان سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ میرا خوف کرو. اور پھر بلا فاصلہ الیوم اکملت لکم دینکم آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا واتممت علیکم نعمتی تمہارے لیے نعمتوں کو تمام کر دیا ورضیت لکم الاسلام دینا اور دین اسلام کے تمہارے لیے تم سے راضی ہو گیا کہ یہ دین تمہارا رہے. یہ درمیان کا جو جملے دونوں جملے ہیں اگر آپ ان کو ہٹا دیں تو پہلا والا جملہ اور یہ آخری جملہ یہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ چسپاں ہیں. اور اگر اس کو بالکل ہم الگ سے دیکھیں تو ہمیں اس کی ایک مثال سورہ بقرہ کے اندر ملتی ہے جو آیت نمبر 173 میں پروردگار عالم نے میتہ کا ذکر کیا، خون کا ذکر کیا، سور کے گوشت کا ذکر کیا، وما اہل بہ لغیر اللہ کا ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ فمن استر غیر باغ ولا عاد کہ اگر کوئی باغی نہیں ہے مستر ہو جائے نہ ہی اس کا ارادہ کسی قسم کے تجاوز کا ہے فلا اسم علیہ تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں، اللہ یقیناً غفور اور رحیم ہے. یہ بالکل وہی مفہوم ہمارے سامنے آ گیا. اگر یہ درمیان میں سے دونوں ٹکڑے نکال دیے جائیں تو یہ دونوں ٹکڑے جو ہے مستقل ہیں، ان کا مضمون خود یہ بتا رہا ہے. اور پھر یہ کون سا موقع ہے کہ جب یہ چیز پروردگار عالم نے نازل کی؟ تو اگر ہم اسے دیکھیں تو شاہ عبد القادر دہلوی وہ اپنی کتاب کے اندر تفسیر کے اندر ظاہر ہے کہ وہ شیعہ نہیں ہے مگر یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو فرمایا کہ آج پورا دین تمہارا ہو چکا، یہ آیت آخر کو اتری ہے کہ سب احکام اللہ کے نازل ہو چکے تھے. اس کے بعد 3 مہینے حضرت زندہ رہے. اسی طرح تفسیر جلالین میں جس کے مؤلف بھی ظاہر ہے کہ شیعہ نہیں ہیں وہ بھی یہ لکھتے ہیں کہ ذالکم فسق پر جو جملہ ختم ہو جاتا ہے بعد والے جز سے پہلے بیچ میں انہوں نے لکھا ہے کہ نزل بعرفہ حجۃ الوداع کہ یہ عرفہ کے میدان میں حجۃ الوداع میں نازل ہوا. کون سا جملہ؟ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم سے آگے. تو انہوں نے تو زمانہ نزول بھی بتا دیا. اب انصافاً اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو اہل بیت کے ذریعے سے جو روایت آئی ہے اور جو بعض علماء اہل سنت بھی اس بات کے قائل ہیں کہ یہ 18 ذی الحجہ کو غدیر خم کے میدان میں حضرت علی علیہ السلام کی مولائیت کے اعلان کے بعد پروردگار عالم نے اس آیت کو نازل کیا اور یہ حصہ مستقل تھا جو درمیان کے اندر رکھ دیا. علامہ سید علی نقی صاحب کا اس حوالے سے بہت عمدہ ایک تبصرہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ حیرت ہر ایک متجسس ذہن کو بہرحال ہونا چاہیے کہ اس صورت میں یہ آیت حرام جانوروں کی حرمت اور عالم استقرار میں ان کی حلیت دونوں کے درمیان حد فاصل بن کر آخر کیوں کر وارد ہو گئی. اور اس نظیر کے ہوتے ہوئے جب 22ویں پارے کے شروع میں سورہ احزاب کی آیت تطہیر کو ہم کہتے ہیں کہ وہ مستقل آیت ہے جس کے لیے بین الفریقین شان نزول کے روایات اور احادیث موجود ہیں تو سیاق و سباق کو پیش کر کے اس کا قطعی انکار کرنا کہاں درست ہو سکتا ہے. ہم اس بحث کو یہیں پر چھوڑتے ہیں چونکہ مختصر میں اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں. اگر آپ اس کے حوالے مزید دیکھنا چاہیں تو سورہ تفسیر نمونہ کے اندر اس کے مزید کتابوں کے حوالے دیکھ سکتے ہیں اور جو مستقل کتاب الغدیر علامہ امینی نے اسی موضوع پر لکھی ہے اس کے متعلقہ جلدوں کا بھی مطالعہ کیا جا سکتا ہے. آگے پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ یسألونک ماذا احل لہم کہ یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے. قل اے حبیب ان سے کہہ دیجئے احل لکم الطیبات تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان پرنسپل ساری پاکیزہ چیزیں حلال ہیں سوائے اس کے کہ انسان طبیعت کے اندر ذاتی تنفر کی وجہ سے اس چیز سے نفرت کرتا ہو اور یا پھر شریعت نے اس کو الگ سے بیان کر دیا ہو کہ یہ تمہارے لیے حرام کی گئی ہے. وما علمتم من الجوارح مکلبین اور اسی طرح سے جو شکاری جانور ہوتے ہیں خاص طور پہ جو شکاری کتے ہیں تو ان کے بھی اگر انسان سدھا کر اگر ان کو کسی حلال گوشت جانور کے پیچھے روانہ کرے تو گنجائش ہے کہ وہ بھی اس کا گوشت حلال ہو. مما علمکم اللہ جس طرح سے اللہ نے تمہیں سکھایا ہے اس طریقے سے اگر ان کا شکار کرو. پھر یہاں پہ ایک چیز سمجھائی گئی کہ فکلو مما امسکنا علیکم یہ جو تم جانور کو چھوڑتے ہو شکار کرنے کے لیے تو اس سے پہلے اللہ کا نام لے لو. وذکروا اسم اللہ علیہ اللہ کا نام اس سے پہلے اس میں لے لو. واتقوا اللہ اللہ کے غضب سے بچو. ان اللہ سریع الحساب یقیناً اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. یہ بالکل اس کا قائم مقام گویا ہو جائے گا کہ جب ایک انسان چھری سے ذبح کرتا ہے تو اللہ کا نام لیتا ہے تو یہاں پر وہ جو شکاری جو جانور ہے کتا ہے اس کو جب رہا کیا جا رہا ہے اسی مقصد کے لیے وہ ٹرینڈ ہے تو جب وہ جا رہا ہے تو اللہ کا نام لے لیا جائے. پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے اس شریعت اسلام کے حوالے سے ایک اور امتیاز کا ذکر کیا
کہ الیوم احل لکم الطیبات، الیوم یعنی اس شریعت کے اندر تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں۔ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ توریت کے اندر یہودیوں کے لیے خاص طور پر بہت ساری چیزیں ان کی زیادتیوں کی وجہ سے حرام کر دی گئی تھی، تو وہ یہاں پر اس شریعت کے اندر حلال کر دی گئیں۔ وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، ان کا طعام یعنی اہل کتاب کا وہ تمہارے لیے حلال ہے، وطعامکم حل لہم، اور تمہارا طعام ان کے لیے حلال ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس کا معاملہ جو ہے پروردگار عالم نے اس کے ذریعے سے جو تجارت خاص طور پر گندم وغیرہ کی ہوا کرتی تھی اس کے بارے میں یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ اناج کی تجارت اس وقت یہودیوں کے ہاتھ میں تھی، مسلمانوں کو غلہ ان سے خریدنا بھی ہوتا تھا اور بعض وقت باہر سے لا کر ان کے ہاتھ بیچنا بھی ہوتا تھا، تو کچھ لوگوں کو اس میں تردد ہوتا تھا کہ جب کفار سے جو خاص کیسز ہیں ان میں ترک موالات کا حکم ہے تو یہ خرید و فروخت ان کے ساتھ کہاں تک جائز ہے۔ اس کے لیے کہا گیا کہ ان کا اناج تمہارے لیے اور تمہارا اناج ان کے لیے دونوں باتیں حلال ہیں، یعنی تم ان سے خرید بھی سکتے ہو اور ان کے ہاتھ فروخت بھی کر سکتے ہو۔ اس کا نجاست جو اہل کتاب کے حوالے سے جو مسئلہ ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس فکرے سے یہ بتانا مقصود نہیں ہے کہ ان کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا تمہارے لیے جائز ہے، کیونکہ اگر یہ ہوتا تو پہلا فکرہ تو ٹھیک ہوتا کہ ان کا کھانا تمہارے لیے جائز ہے، مگر دوسرا کہ تمہارا کھانا ان کے واسطے جائز ہے، اس کا کوئی محل نہیں ہوگا۔ یہ بات واقعا غور کرنے والی ہے، یہ جو علامہ سید علی نقوی صاحب کا اس پر تبصرہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اسی طریقے سے جو پاکیزہ کردار والی جو مومنہ خواتین ہیں اور اسی طریقے سے جو اوتوا الکتاب اہل کتاب ہیں ان کے اندر جو اس طرح کی خواتین ہیں ان کی بھی حلیت کا یہاں پر اعلان کیا جا رہا ہے، مگر کس طرح سے؟ اذا آتیتموہن اجورہن، کہ اگر تم ان کی اجرت ان کو دے دو۔ ہم یہ بات پہلے بھی 5ویں پارے کے آغاز میں اس کو دیکھ چکے ہیں سورہ نساء کے اندر کہ یہ تعبیر عقد موقت کے لیے استعمال ہوتی ہے، ٹیمپریری نکاح کے لیے جس کو نکاح متع کہا جاتا ہے، تو یہاں پر اس کی اجازت دی جا رہی ہے، اور یہ بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ اس کا پرپس کیا ہے کہ محسنین غیر مصافحین، کہ اس کے ذریعے سے پاک دامنی کا تحفظ کیا جائے، نہ یہ کہ انسان زنا کی طرف معاذ اللہ چلا جائے، ولا متخذی اخدان، اور خفیہ ناجائز تعلقات کی طرف نہ جائے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اور اگر کوئی ایمان کا منکر ہو جائے اور اگر ایمان کی بجائے کفر اختیار کرے تو اس نے اپنے اعمال کو ضائع کر دیا، اکارت کر دیا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والا ہو جائے گا۔ لیکن اس کے اندر جو پاک دامن کا جو لفظ استعمال کیا ہے محسنات کا، وہ بہت اہم ہے جس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد جو آیت ہے، آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 9، وہ اگلے صفحے پر ہے، تو انشاءاللہ کل اس پر گفتگو ہوگی۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔